عالم ارواح میں دو اجلاس منعقد ہوئے ہیں روحوں کے اندر. کچھ مفسرین نے 3 ذکر کیے ہیں. یہ 2 بڑے اجلاس ہیں. پہلا اجلاس جلسہ، اجتماع، اکٹھ، محفل، وہ منعقد کی. اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے اپنی توحید پر، اپنی الوہیت پر، اپنی ربوبیت پر اعلان کروایا ان کے سامنے اور ان سے اقرار کروایا. 9ویں سپارے میں اس کا ذکر ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. وہ آگے پوری آیت ہے. وہ پہلا جلسہ تھا جس میں توحید باری تعالیٰ کا اقرار روحوں سے کروایا گیا. اس جلسے کے اندر سب نے اقرار کیا اللہ تعالیٰ کی توحید کا. یہ دوسرا جلسہ تھا، دوسری محفل تھی، دوسرا اجتماع تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرمایا. اس میں عام عوام نہیں تھی، امتیں اس میں شامل نہیں تھیں. یہ سارے کے سارے نبی تھے، نبیوں کی روحیں تھیں. ان کو اکٹھا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء سے فرمایا. اب وہ مجمع کوئی چھوٹا مجمع نہیں ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی روحیں اکٹھی ہیں. ہم بھی جب محفل لگاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بندوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں. جس میں پاور زیادہ ہوتی ہے وہ ذرا بڑے بڑے بندے بلا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہے، اس نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا فرما لیا، اکٹھ ہو گیا. اس محفل کا موضوع کیا تھا؟ آج کل اشتہار چھاپتے ہیں، ان کے اوپر عنوان لکھتے ہیں. عنوان کیا ہوگا؟ 10 دن کے بیانات چل رہے ہیں، 12 دن کے. ہر خطیب صاحب کے ساتھ اس کا موضوع لکھا ہوا ہے. وہ جو مجلس محفل ہوئی اس کا عنوان کیا تھا؟ قرآن عظیم کی یہ آیت سورہ آل عمران آیت مبارکہ نمبر 81 یہ بتاتی ہے کہ اس محفل کا عنوان تھا رسالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا رہی ہے کہ اس محفل کے اندر جو موضوع سخن تھا جس پر گفتگو ہونی تھی وہ تھی امام الانبیاء کی ختم نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا. اس پر تذکرہ کیا گیا اس محفل میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ترجمہ سناتا ہوں باقی آپ سارا کچھ سمجھ جائیں گے. فرمایا وہ وقت یاد کرو جس وقت اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ تعالیٰ نے پکا وعدہ لیا النبیین، سارے نبیوں سے. اس میں بات یہ فرمائی، انبیاء سے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تم سب کو بھیجوں گا یکے بعد دیگرے. تم میں اپنی کتب کا نزول فرماؤں گا، کتابیں تمہیں دوں گا. حکمہ، حکمت دانائی تمہیں عطا فرماؤں گا. لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی قوت تمہارے اندر ہوگی. لوگوں کو راہ راست پر لانے کی جو قوت ہے، طاقت ہے، وہ تمہارے اندر میں رکھوں گا. تمہیں بیچتا رہوں گا، بیچتا رہوں گا، بیچتا رہوں گا. پھر تم سب سے آخر میں ثم جاءکم، پھر آئیں گے تمہارے بعد ایک رسول، ایک بس وہ آخری رسول ہوں گے. مصدق لما معکم، وہ جب تشریف لائیں گے، آئیں گے، جب میں ان کو بھیجوں گا تو وہ جو تمہیں کتابیں دی گئی تھیں وہ ان ساری کتابوں کی تصدیق فرمائیں گے. وہ یہ فرمائیں گے مجھ سے پہلے انبیاء آئے، مجھ سے پہلے کتابیں آئیں. مصدق لما معکم، تو میں تم سے یہ کہتا ہوں اے روح انبیاء، مجھ سے وعدہ کرو اور پکا وعدہ کرو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جب وہ تشریف لائیں تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے. قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَقْرَرْتُمْ، اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي،
اور پورا پورا ذمہ اس پر لیتے ہو کہ ایسا کرو گے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جب بیان ہو گیا تو انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے بولے، قالو، سب نے کہا، اقررنا، اے مولا ہم اقرار کرتے ہیں، پکا وعدہ تیرے ساتھ کرتے ہیں، جب وہ نبی اللہ تشریف لائیں گے تیرے پیارے محبوب، ہم ان پر ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ قال، اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، فاشہدوا، گواہ ہو جاؤ اس محفل پر کہ یہ وعدہ ہوا، یہ میثاق لیا گیا میں تم سے، اس پر گواہ رہنا ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور سب سے بڑا یہ کہ میں خود اس محفل کے اوپر گواہ ہوں، میں بھی گواہ ہوں۔ اب یہ اکٹھ کر کے نبی پاک کی نبوت کا تذکرہ کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے، کس کی؟ سنت الہیہ ہے۔ سامعین بن کر سننے کے لیے آنا، یہ کن کی سنت ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی۔ جو بندہ کہے کہ یہ میلاد میں، مجھے ایک بات بتانی ہے، میلاد کا مطلب ہوتا ہے ولادت کا تذکرہ، ولادت کا تذکرہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میلاد کی بات کی ہے کہ نہیں کی؟ فرمایا میں تم سب کو بھیجوں گا۔ اب سارے نبی آئے یکے بعد دیگرے، جیسے جیسے ان کا وقت تھا، ان کی پیدائش بھی ہوئی، ان کی میلادوں کا ذکر بھی ہوا، ان کی پیدائشوں کا ذکر بھی ہوا، اور پھر سارے انبیاء کے سامنے فرمایا پھر تم سب کے بعد میں آخری نبی کو بھیجوں گا۔ وہ پیدا نہیں ہوں گے؟ پیدا نہیں ہوئے؟ پیدا ہوئے۔ میلاد کا تذکرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور کوئی اگر روکے جناب میلاد کا تذکرہ نہیں کرنا ہے تو ان کو ہم بڑے پیار سے کہیں کہ پیارے بھائی یہ غلط بات نہ کرو، انداز ایسا مت اپناؤ جو اسلام کے خلاف ہو، جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ میلاد کی محفل کرنا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، آقا پاک کے تذکرے سننا، سنانا، عظمت و شان بیان کرنا، یہ تو سنت الہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، طریقہ کار دیا ہوا ہے۔ کسی بھائی کو اگر چاہیے ہو تو میں یہ قرآن پاک کھول کے اس لیے رکھا ہوا ہوں، سورہ آل عمران 3 پارہ آیت نمبر 81۔ آپ سب کے گھروں میں ترجمہ ہے، چل کے قرآن پاک کھولیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی محفل کے اندر نبی پاک کی ولادت کا تذکرہ کیا، نبی پاک کے آنے سے بھی پہلے۔ جب آئے نہیں ہیں دنیا میں تب تذکرے ہو رہے ہیں، جب آ گئے ہیں تو پھر تذکرے نہ ہو، پھر ذکر ہی نہ کریں، کمال سوچ ہے۔